السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو گائس، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں بے حد دردناک اسٹوری، آنکھوں کو آنسو دے جانے والی۔ آپ اسے دل سے سنیں اور اسے محسوس کریں۔ یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں آپ کی آنکھوں میں آنسو ضرور آ جائیں گے۔ یہ کہانی میری دوست کی ہے، میری بیسٹ فرینڈ۔ ایک ایسا ٹوٹکا جس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی۔ یہ میری دوست تھی، عائشہ نام تھا اس کا۔ بچپن سے اس کی شادی اس کے خالہ زاد بھائی سے لگی ہوئی تھی، اور اس کی خالہ بھی اسے بہت پسند کرتی تھی۔ یہ کہتی تھی کہ عائشہ، میں تجھے اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ تو اس کی بچپن سے ہی شادی طے ہو چکی تھی۔ ان کا بیٹا کچھ کام نہیں کرتا تھا، جس کے کارن عائشہ کے ماں باپ کو یہ بات پسند نہیں تھی، اور شاید اللہ کو بھی منظور نہیں تھا۔ اس لیے اچانک ایک رشتہ آتا ہے جو کافی بڑے گھر کے لڑکے کا تھا۔ عائشہ کے گھر والوں کو یہ رشتہ بہت پسند آیا، اور انہی نے شادی وہیں طے کر دی۔ اس شادی کی خبر جیسے ہی عائشہ کی خالہ کو پتہ چلی، اس کی خالہ بہت غصہ ہو گئی، کافی لڑائی جھگڑا کرنے لگی کہ یہ بہو میرے گھر کی بنے گی، اور اس کی شادی بچپن سے میرے بچے سے طے ہے، تو اس کی شادی تم لوگ کہیں اور کیسے کر سکتے ہو۔ عائشہ کی ماں نے اپنی بہن کو بہت سمجھایا کہ ہوگا، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے، اور عائشہ کا مقدر رضوان کے ساتھ ہی طے ہے۔ اب تم بھی اس رشتے کو منظوری دے دو، بہتر یہی ہوگا، اور اپنے بیٹے کو سمجھا دینا۔ خیر، آج عائشہ کی ہلدی کا فنکشن تھا کہ جب اس نے اپنے کپڑے پہنے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے کپڑوں کو کسی نے کاٹ دیا ہے، مطلب تھوڑا سا وہ کپڑے کا حصہ ہی وہاں سے غائب تھا۔ تو عائشہ چونک گئی کہ میری ہلدی کی ڈریس کس نے خراب کر دی، اور مجھے یہ تو ابھی پہننا تھی۔ خیر، جیسے تیسے وہ چلا لی اور اس نے پہن لی۔ دوسرے دن جب بارات تھی تو اس کی خالہ ہنسی خوشی شامل ہو گئی شادی میں، اور وہ آئیں، انہوں نے گفٹ بھی دیا، اور وہ سونے کے کنگن تھے جو کہ بہت پیارے تھے۔ عائشہ بہت خوش ہو گئی کہ خالہ جان نے مجھے معاف کر دیا اور میری شادی میں شرکت کی۔ خیر، بارات لوٹ گئی، ولیمہ بھی ہو گیا۔ جیسے تیسے دن گزرنے لگے، ان کی زندگی میں بہار سی آنے لگی۔ رضوان تو بہت پیار کرنے لگا تھا، بہت چہنے لگا تھا عائشہ کو، اور عائشہ کی زندگی بھی رضوان سے ہی کٹنے لگی تھی۔ عائشہ بھی بہت زیادہ پیار کرنے لگی تھی رضوان سے۔ دن گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے، اور ان کی زندگی ہنسی خوشی کٹنے لگی۔ ابھی فرسٹ منتھ اینیورسری ہونے ہی والی تھی کہ اچانک خبر آتی ہے کہ عائشہ پریگننٹ ہے۔ کچھ ٹائم بعد اچانک سے عائشہ کو ایک سپنا آتا ہے جس سے وہ چیخ اٹھتی ہے، اور جب وہ چیخ اٹھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ رضوان کہتا ہے، عائشہ تمہیں کیا ہو گیا ہے اچانک؟ کہتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ میرا کوئی گلا دبا رہا ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے رضوان، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ رضوان کو ٹینشن ہوتی ہے۔ رضوان اس کو اٹھ کر پانی دیتا ہے ایک گلاس، کہتا ہے کہ تم پانی پیو اور آرام کرو، میں کچھ دیکھتا ہوں، میں کل تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ جب وہ لوگ چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو بیبی تھا وہ ضائع ہو گیا ہے۔ وہ اس صدمے میں ہوتی ہے اور بہت زیادہ روتی ہے کہ ابھی دن خوشیوں کے شروع بھی نہیں ہوئے تھے کہ میری خوشیوں کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ خیر، رضوان کافی ٹینشن میں ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عائشہ بیمار رہنے لگتی ہے، دھیرے دھیرے دن کٹنے لگتے ہیں۔ عائشہ کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ گھر کے کام کاج کر سکے، وہ بستر پر لامحال پڑی رہتی ہے۔
کچھ ٹائم بعد جب رضوان آفس سے گھر لوٹ کر آتا ہے تو کہتا ہے عائشہ تمہیں کیا تکلیف ہے، تمہیں کیا دقت ہے، تم مجھے بتاؤ تو۔ وہ بولتی ہے کہ رضوان مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے، تم جیسے ہی آفس کے لیے روانہ ہوتے ہو تھوڑی ہی دیر بعد میرا سر چکرانے لگتا ہے اور دماغ گھومنے لگتا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا دماغ کوئی گھما رہا ہے اور مجھے چکراہٹ لگتی ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا رضوان کہ میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ خیر وہ بولتا ہے کہ تم آرام کرو، میں گھر کے کام کاج کے لیے میں میڈ رکھ لوں گا، کم سے کم نوکرانی آئے گی تو تمہارا ہاتھ بٹا لے گی اور تمہارا من بھی بہل جائے گا، 1 سے 2 ہو جاؤ گے۔ تو وہ بولتی کہتی ٹھیک ہے۔ پھر کچھ دن بعد جب رات ہوتی ہے اور کھانا کھا کے عائشہ اور رضوان اپنے بستر پر لوٹتے ہیں تو عائشہ اچانک سے گہری نیند میں چلی جاتی ہے اور رضوان اسے دیکھتا رہتا ہے کہ اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور یہ اتنی جلدی سو بھی گئی۔ رضوان کی خوشیاں دھیرے دھیرے چھننے لگتی ہیں، وہ مایوس ہونے لگتا ہے، اسے اکیلا پن ستانے لگتا ہے کہ میری پہلے والی عائشہ کہاں کھو گئی، اس کے چہرے کی ہنسی گم کیوں ہو گئی۔ اتنی ہی دیر میں اچانک سے عائشہ چلا کے اٹھتی ہے اور بولتی ہے کیا ہے یہ، کس کے چیختی ہے۔ تو رضوان بولتا ہے کیا ہوا عائشہ، تمہیں کیا ہو گیا؟ عائشہ کہتی ہے یہ کیا تھا، میں نے کیا دیکھا؟ رضوان پوچھتا ہے تم نے کیا دیکھا؟ بولتی ہے کہ میں نے دیکھا رضوان کی اسمیل آ رہی ہے کاپور کی بہت زیادہ، اور میں نے پیچھے مڑ کے جب تمہیں دیکھا تو تمہاری جگہ پہ ایک مردہ لیٹا ہوا تھا، وہاں پہ تم نہیں تھے۔ رضوان بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، تم نے کوئی سپنا دیکھا ہوگا۔ کہتی ہاں سپنا ہی دیکھا ہے، مگر ایسا سپنا کیوں آیا مجھے؟ وہ اپنے بال نوچنے لگتی ہے کہ مجھے کیا ہو رہا ہے، مجھے کچھ تو ہو رہا ہے، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ سب۔ وہ اپنے بال نوچنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر رضوان کہتا ہے چپ ہو جاؤ عائشہ، میں کل کہیں کچھ بات کرتا ہوں، میں کل کہیں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں، کسی مولوی کو دکھاتا ہوں میں، تم پریشان مت ہو۔ بہت زیادہ رضوان پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر خیر عائشہ کو سلا دیتا ہے، عائشہ چپ چاپ سو جاتی ہے۔ اس کی پھر صبح جب میڈ آتی ہے گھر میں تو کہتی ہے کہ بھابھی جی کو کیا ہو گیا ہے، بھابھی جی بیمار رہنے لگی ہیں۔ رضوان بھائی آپ کچھ ان کے لیے سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ڈاکٹر والی بیماری ہے؟ رضوان کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا، میری امی بھی یہاں پہ نہیں ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنی ممی کو یہاں بلا لوں تو شاید وہ عائشہ کو دیکھ کے کچھ سمجھ پائیں گی۔ تو گھر کی جو نوکرانی ہوتی ہے وہ کہتی ہے میں آپ کو آئیڈیا دیتی ہوں، میں بتاتی ہوں عائشہ کہ ہوا کیا ہے۔ بھابھی جی بیمار اس لیے ہیں کیونکہ ان کے اوپر ٹوٹکا کیا گیا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ عجیب سی حرکتیں آج کل کر رہی ہیں، آج کل جس طرح سے وہ رہ رہی ہیں، میں نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو کہ ان کے اوپر آثرات ہو جاتے ہیں، وہ ٹوٹکے میں گرفتار ہو جاتے ہیں، وہ لوگ اسی لیے اس طرح کی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ ایسا کیجئے ان کو کسی عالم کو دکھائیے۔ پھر وہ کہتا ہے اچھا ایسی بات ہے۔ پھر وہ عالم کے پاس فوراً اپنی بیوی عائشہ کو لے کر جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ دیکھیے، جب وہ عالم ملتی ہیں تو وہ کہتی ہے کہ یہ کڑے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو عائشہ بتاتی ہے یہ کڑے مجھے میری خالہ نے گفٹ میں دیے تھے۔ تو وہ کہتی ہیں اسے فوراً اتارو اور پرانے قبرستان میں جا کے دفن کرو، جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے ان کڑوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، اسے فوراً اتارو۔ تو وہ اتار کے اپنے شوہر کو دیتی ہے۔ رضوان اپنے دوست کے ساتھ اس کو قبرستان میں دفن کرنے کے لیے جاتا ہے کہ اچانک راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور کڑے اچھل جاتے ہیں۔ ادھر کڑے اچھلتے ہیں، ادھر فوراً عائشہ کی طبیعت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ عائشہ اپنے آپ کو مارنے لگتی ہے، بہت کوشش کرتی ہے اپنے آپ کو مارنے کی۔ فوراً رضوان کے پاس فون آتا ہے، رضوان واپس گھر پہنچتا ہے۔ اس کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ گاڑی لیتا ہے اور اپنی خالہ کے گھر پہنچتا ہے اور کہتا ہے آپ نے میری ہنستی کھیلتی زندگی کیوں اجاڑ دی خالہ؟ ایسی کیا دشمنی تھی عائشہ کے ساتھ جو آپ نے اس کے ساتھ ایسا کیا؟ اس کی خالہ سے اچھی خاصی اس کی لڑائی بڑھ جاتی ہے اور وہاں سے وہ چپ چاپ چلا آتا ہے۔ وہ گھر پہنچتا ہے کہ دیکھتا ہے دروازے کی چوکھٹ پہ بال پھیلا کر اجڑی بنی ہوئی عائشہ ریزر سے اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ چکی ہوتی ہے۔ رضوان چیختا ہے
سارا خون بہہ رہا ہوتا ہے۔ رضوان چیخ اٹھتا ہے، یہ کیا کیا تم نے عائشہ؟ عائشہ نہیں! وہ فوراً عالم کو فون کرتا ہے اور عالم کو گھر بلاتا ہے۔ پھر عائشہ کا 4 گھنٹے ٹریٹمنٹ چلتا ہے۔ ادھر وہ نماز پہ بیٹھ جاتا ہے، ادھر عائشہ کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہوتا ہے۔ 4 گھنٹے جیسے ہی پورے ہونے والے ہوتے ہیں، عائشہ کی جان چلی جاتی ہے۔ رضوان روتا رہ جاتا ہے، بلکتا رہ جاتا ہے اور عالم سے پوچھتا ہے آخر آپ اس کی جان کیوں نہیں بچا پائے؟ تو وہ عالم بتاتے ہیں کہ جس نے اس کے اوپر کرتب کیا تھا اس نے دوبارہ سپلی کو پلٹوا دیا ہے، اس سپلی نے اس کی جان لے لی، میں کچھ نہیں کر پائی، سوری، مجھے معاف کر دینا۔ اور عائشہ کے آخری الفاظ یہی تھے کہ رضوان مجھے بچا لو، میں زندگی جینا چاہتی ہوں، ان ٹوٹکوں سے مجھے بچا لو، میری خالہ مجھے مار ڈالے گی، وہ مجھے خواب میں دکھتی تھی کہ وہ مجھے مار دے گی۔